الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله تعالى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في موضع آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم علماء کرام، معزز مہمان اور بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مرکزی عنوان ہی سنت و بدعت ہے، تاکہ ہمارے سامنے سنت و بدعت کی حقیقت واضح ہو جائے، سنت اور بدعت کا ہمارے پاس ایسا علم آ جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ پہچان جائیں کہ سنت کا مقام دین کے اندر کیا ہے اور اسلام کے اندر بدعت کی کتنی بڑی مذمت ہے، تاکہ ہم اپنے زندگی کے ہر گوشے میں، اپنے ہر عمل میں سنت کو لازم پکڑے اور بدعت سے بچنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، مجھے جو عنوان ملا ہے نیکی اور اتباع سنت، اتباع سنت اتباع رسول ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ ہر اس چیز کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے کرنے کا حکم ملا ہے۔ سنت کا اتباع، رسول کا اتباع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر ہر عمل کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو ہم اپنے زندگی کے اندر لازم پکڑے، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا ہے ہم اسی طریقے سے کریں، تو یہی سنت کی اتباع ہے، رسول کی اتباع ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سنت اصل میں وحی ہے، سنت اصل میں نبی کا فرمان ہے، نبی کا عمل ہے، اور نبی کے عمل کے سلسلے میں، نبی کے فرمان کے سلسلے میں اللہ نے کہا ان هو الا وحی یوحی۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ارے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کہنے کے لیے کہتے ہیں تبھی نبی کہتے ہیں، اللہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تبھی نبی کر کے امت کے سامنے بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نیکی ہر بھلے کام کو، ہر اچھے کام کو ہر انسان ثواب کی امید سے کرتا ہے، اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر نیکی کی بڑی اہمیت ہے۔ نیکی کرو تو گناہ معاف ہوں گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً نیکی انسان کے گناہ کو مٹانے والا عمل ہے۔ آج ہم اعمال کے اندر نیکیوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، نیکی کرنے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ انسان دنیا کے اندر جو دولت کماتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا ہمیشہ۔ انسان دنیا کے اندر جو رشتہ داری کماتا ہے وہ رشتہ دار اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی محنت سے کماتا ہے: دولت، رشتہ داری اور نیک اعمال۔ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دولت کے ساتھ اس کا رشتہ ختم، اور جب اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے اور اسے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو پھر اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی سب اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے وہ کون؟ وہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، دنیا کے اندر نیک اعمال کی فکر کرو، اچھے کام کرنے کی فکر کرو، اور اچھے اعمال جہاں سے بھی جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنے وقت کو لگاؤ۔
آج آدمی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، بزی لائف ہے۔ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اتنی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے پورے ارکان واضح نہیں ہوتے، پورے ارکان ادا نہیں ہوتے، نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں بھاگنے کے پیچھے رہتے ہیں، کوئی دعائیں نہیں کرتا، کوئی ذکر و اذکار نہیں پڑھتا، بھاگنے کے پیچھے رہتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیو دوستو، یہی نیک اعمال کل قیامت کے دن ہمارے لیے کام آئیں گے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائیں گے۔ اسی لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کی فکر کریں۔ وقت کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے۔ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے نیک اعمال سنت کے موافق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہمارے اعمال سنت کے موافق یا اس کے متبع نہیں ہے، اس کے اتباع میں نہیں ہے، تو پھر ہمارے اعمال کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اعمال کے قبول کے لیے 3 چیزوں کو ہونا ضروری ہے، 3 شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وہ توحید والا ہو، اگر شرک کی حالت میں عمل کرتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ہاں، شرک کی حالت میں نیکی کرو گے، تمہارا نیکی اللہ کے نزدیک ضائع، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیکی کرو، پانی میں ڈالو، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری شرط ہے اخلاص۔ اخلاص اگر آپ کے عمل میں نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، آپ کی نیکی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ انسان کے ہر عمل کے پیچھے اخلاص شرط ہے۔ آپ خالص اللہ کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے عمل سے اس سے مجھے فائدہ ہوگا، ایسی نیت نہ رکھے۔ ہاں، اگر ریاکاری ہے تو جان لیں کہ یہ ریاکاری تمہیں برباد کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے سلسلے میں ہمیشہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ میں میرے امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز کے ڈرتا ہوں وہ ریاکاری ہے، دکھاوا پن ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، اور یہ شرک اصغر ہے، اور اس چیز سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اخلاص کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ کام کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، نیکی کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص نہیں ہے کہتے کر کے بھی کیا فائدہ۔ اور اسی طریقے سے تیسری شرط یہ اہم ہے، وہ شرط ہے کہ ہمارا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہو۔ اگر سنت کے موافق نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل، ہماری نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے کوئی ایسی بات کہی اگر وہ ہماری شریعت کے برابر نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول، وہ مردود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا اگر وہ عمل ہماری لائی ہوئی شریعت کے برابر نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی ضائع بیکار۔ ہم بات کہیں یا عمل کریں، ہمارا قول، ہمارا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہونی چاہیے، اور ہمیں اسی بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک نمازی کو دیکھے، وہ نماز ادا کر لینے کے بعد اسے بلائیں، ارے بھائی تو اس طریقے سے نماز کتنے سال سے پڑھ رہا؟ اس نے کہا میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا تیری یہ 40 سال کی نماز قبول نہیں ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری سنت کے موافق وضو کیا، جس نے میرے طریقے کے ساتھ نماز پڑھا، یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث۔ ایک آدمی ایک وضو کے ساتھ 2 رکعت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بدل میں وہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کراتا ہے، لیکن ایک دوسری طرف ایک دوسرا آدمی 40 سال عبادت کرتا ہے، لیکن وہ 40 سال کی نمازیں اس کے ضائع ہیں، بیکار ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ فرق کیا ہے؟ فرق سنت کی اتباع ہے۔
وہ 40 سال بھی نماز پڑھے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نماز ویسی نہیں ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی کی نماز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں تم نماز ویسے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہماری نماز نبی کی نماز جیسی نہیں ہے تو پھر ہمارا نماز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے عمل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یاد رکھیں، صحابی بھی ہو اگر وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں بھی بیکار ہو جائیں گے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک وقت 3 صحابہ اللہ کے نبی کے گھر تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں تھے۔ تینوں نے آیا اس مقصد سے تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کے اعمال کرتے ہیں، کیسے اعمال کرتے ہیں، کیسے نیکیاں کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے نبی کی جیسی عبادت کریں، عمل کریں، اللہ کے نبی کے حساب سے رہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت ایسا گزارتے تھے، ان کا روزوں کا معاملہ ایسا تھا، ان کا گھریلو معاملہ ایسا تھا، ساری تفصیلات بیان کریں۔ تو تینوں صحابہ اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کم تر سمجھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس سے اور زیادہ بڑھ کر کے نیکی کریں۔ تو تینوں نے عزم کیا، تینوں قسم کھا لی، تینوں نے یہ کہا، پہلا آدمی اس نے یہ کہا کہ اب سے میں رات کو نہیں سوؤں گا، رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کبھی نہیں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ اب سے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا، مسجد کو پکڑ کر کے رہوں گا۔ اس طریقے سے تینوں نے عزم کر لیا، تینوں نے اس طریقے سے قسم اٹھا لی اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے حساب سے گھر کو آئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آئے ہوئے لوگوں کے معاملات سارے تفصیل سے بیان کر دیے کہ تینوں آئے تھے، آپ کے بارے میں کہا تھا، میں نے بتا دیا، تو انہوں نے ایسی قسم کھا لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بھر گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طریقے سے لال ہو گیا تھا گویا کہ کوئی لال انار کو نچوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نچوڑ دیا ہے۔ ہاں، اس طریقے سے لال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو بلائے اور تینوں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا، کیا تم نے میری زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھا ہوں؟ نہیں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں گھر والوں کے ساتھ بھی وقت بتاتا ہوں اور گھر کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو بھی جایا کرتا ہوں اور عبادت میں رہتا ہوں۔ تو تم بھی میرے ہی طریقے کو اپنانا، میرے ہی منہج کو اپنانا، میرے ہی سنت کو اپنانا، اس سے ہٹ کر کے زیادہ عمل نہ کرنا۔ ارے وہ صحابہ تو اچھے اعمال ہی کا قسم کھائے تھے، عزم کرے تھے، ارادہ کرے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں منع فرمایا۔ یہ فرق کو سمجھے، نیکی کرنا چاہیے لیکن اسی طریقے سے نیکی کرے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا ہے، اسی حد تک کرے جتنی حد اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ شریعت کے اندر یہی ضروری ہے، شریعت کا یہی مقصود ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر عمل کو اتنا ہی اسی طریقے سے بجا لائیں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کو اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے گھر والیوں کو بھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں پر ایک رسی لٹک رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا
یہ رسی کس کا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر کیوں لٹکایا گیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، انہوں نے اس رسی کو لٹکایا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں پر کھڑے ہوئے نماز، رات کی نماز پڑھا کرتی تھی، اور جب تھک جاتی تو ذرا آرام کے خاطر اس رسی کو لٹکتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو فوراً کہا کہ اس رسی کو کھول دو، اکھاڑ دو، اسے نکال دو، اور حضرت زینب سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہو کہ وہ جب تک استطاعت رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں، رات میں نفل نمازیں پڑھیں، جب تھک جاتی ہیں، نہیں پڑھ سکتی ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیں اور آرام کرے، سو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے گھر والیوں کو بھی نہیں چھوڑا، تو آخر جو آج ہم نیکی کے نام پر، اچھے بھلے اعمال کے نام پر کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں، اچھائی ہی تو کر رہے ہیں، اس نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اپنا جائزہ لیں کہ آخر ہم جو کر رہے ہیں یا ہمارے ذریعے سے جو ہو رہے ہیں، کیا یہ ہمارے اعمال سنت کے موافق ہے یا نہیں، سنت کی اتباع میں ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ جان لو کہ ہماری اعمال اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارا ہر قول، ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے جیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا عمل کے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ویسا نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، تو اس لیے انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں، سنت و بدعت کے سلسلے میں آج یہاں سے بیان کی جا رہی ہیں، ان تمام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔